میں نے بکریاں پالنے والے ایک چھوٹے فارمر سے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنی بکریاں ہیں اور سالانہ آپ کتنا کما لیتے ہو۔ اس نے کہا میرے پاس اچھی نسل کی 12 بکریاں ہیں جو مجھے سالانہ 6 لاکھ روپے دیتی ہیں، جو ماہانہ 50,000 روپے بنتا ہے۔ مگر میں نے جب بکریوں کے ریوڑ پر نظر دوڑائی تو اس میں 12 نہیں 13 بکریاں تھیں۔ جب میں نے اس سے 13ویں بکری کے بارے میں پوچھا تو اس کا جو جواب تھا وہ کمال کا تھا، اور اس کا وہی ایک جملہ دراصل کامیاب ہونے کا بہت بڑا راز تھا۔ اس نے کہا کہ 12 بکریوں سے میں 6 لاکھ منافع حاصل کرتا ہوں، اور اس 13ویں بکری کے 2 بچے ہوتے ہیں، ایک کی قربانی کرتا ہوں اور دوسرا کسی مستحق غریب کو دے دیتا ہوں۔ اس لیے یہ بکری میں نے گنتی میں شامل ہی نہیں کی۔ یہ 13ویں بکری باقی کی 12 بکریوں کی محافظ ہے اور میرے لیے باعث سے خیر و برکت ہے۔ یقین کریں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفروں کے فلسفے ایک طرف اور اس بکریوں کو پالنے والے نوجوان کا یہ جملہ ایک طرف، مجھے وہ بات ان پڑھ سادہ لوگ غلبان کامیابی کا وہ فلسفہ سمجھا گیا جو کامرس کی موٹی موٹی کتابیں مجھے نہ سمجھا سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لوگ رزق کو محنت میں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ یہ سخاوت میں پوشیدہ ہے۔ اب اس چھوٹی سی بات کو اگر ہم ڈیٹیل میں جا کے لے لیں تو ہم آپ کو سمجھانے کے لیے صرف اتنا کہیں گے کہ اس کے پاس 13 بکریاں تھیں۔ 13 بکریوں میں سے وہ 12 بکریوں کو اپنا سمجھتا تھا۔ 12 بکریوں کی جتنی بھی اولاد ہوتی تھی وہ ان کو پال پوس کے بڑا کر کے بیچ دیتا تھا۔ 12 بکریوں میں سے جتنا بھی دودھ ہوتا تھا وہ ان کو بیچ دیتا تھا، اور وہ جو 13ویں بکری تھی اس کو اپنی گنتی میں نہیں رکھتا تھا۔ 13ویں بکری سال میں 2 بچے دیتی تھی جیسے 12 بکریاں دیتی تھیں۔ 13ویں بچی کے وہ جو 2 بچے ہوتے تھے ان میں سے ایک بچے کو وہ بقرہ عید پر قربان کرتا تھا اور دوسرے بچے کو وہ صدقہ خیرات یا کسی مستحق بندے کے حوالے کر دیتا تھا۔ وہ ٹائم پر ان کا صدقہ نکال دیا کرتا تھا۔ اسی طرح کی ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سناتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کسی تاجر کو ایک فون آیا کہ تمہارا جو سمندر میں جہاز تھا وہ ڈوب گیا ہے اور تمہارا سارا سامان سمندر میں غرق ہو گیا ہے۔ تاجر نے انتہائی تحمل کے ساتھ جواب دیا کہ آپ دوبارہ کنفرم کر لیں، میرا کوئی جہاز نہیں ڈوب سکتا، کیونکہ میں نے اللہ کے معاملات میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کی۔ جب دوبارہ معلوم کرنے پر پتہ چلا تو وہ اسی تاجر کے ہم نام کا وہ جہاز تھا اور سامان بھی اسی کے وہ ہم نام کا تھا۔ اس تاجر کا وہ سامان کبھی نہیں ڈوبا، کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کے معاملات میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ مت سمجھیے گا کہ اللہ نے جتنا رزق تمہیں دیا ہے وہ سب کا سب تمہارا ہے۔ اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، اس میں ناداروں کا بھی حصہ ہوتا ہے، اس میں مسکینوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر آپ وہ حصہ، میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ وہ حصہ صحیح طریقے سے ان غریبوں، مسکینوں اور ناداروں تک پہنچا دیں تو تمہاری دولت میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہونا شروع ہو جائے گی، اور تمہارے مال کو کبھی زنگ نہیں لگے گا، تمہارے مال کو کبھی کوئی لوٹ نہیں سکے گا۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے آپ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے، اس کو آزما لیں اور اس کے بعد یقین کیجئے گا اللہ کی برکتیں کیسے آپ تک آتی ہیں۔